Assalamu alaikum students. Today is our lecture 10. In our last lecture, lecture 9, we discussed historical cost accounting and alternative to historical cost accounting. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا تیار ہو کے آئیں. کچھ پرٹیکولر اسٹوڈنٹس کو کہا تھا تیار ہو کے آئیں کہ میں نے آپ سے لیکچر 9 کی ریویژن کرانی ہے. ٹھیک. سو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم نے ڈسکس کیا بہت. آلٹرنیٹو ٹو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہے جو ہم نے لیکچر 9 میں ڈسکس کیا ہے. آلٹرنیٹو ٹو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, ہو ول ٹیل می؟ جی ہاں تو یہ جو بھائی سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, جی آپ, یس, آپ کو پتہ ہے نا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ٹارگٹ کیا تھا, جان بوجھ کے نہیں, مجھے پتا آپ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں ہیں, اور آپ سب کلاس کو تھوڑا بتائیں گے کہ ہم نے کون سے 2 میتھڈس ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم میں. ان میتھڈس کا نام بتا دیں پہلے. گڈ. سی پی پی اینڈ سی سی اے, ایبریویشن آف. گڈ, آپ کو تو آتا ہے یار. ہاں ویری گڈ. تو تھوڑا سا فرسٹ میتھڈ کے بارے میں بتائیں. اچھا, اوکے گڈ. دیکھ لیں بھائی, انہوں نے بتا دیا اور صحیح بتایا. پڑھا تھا آپ نے, ریوائز کیا آنے سے پہلے. گڈ, ویری گڈ, بالکل صحیح آپ نے بتایا. دا آلٹرنیٹو ٹو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, کانسٹنٹ پرچیزنگ پاور سی پی پی اینڈ سی سی اے کرنٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ. تو آپ نے سی پی پی کے بارے میں ہمیں تھوڑا ایکسپلین کیا ہے, وہ یہ تھا. آپ نے فارمولا اسٹریٹ وے بتایا. گڈ. سی پی, a general price index is used for this method. کیا فارمولا ہے؟ سی پی پی فیکٹر از اکول ٹو انڈیکس ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ ڈیوائڈ بائی انڈیکس ایٹ دی ڈیٹ آف اینٹری ان اکاؤنٹس. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس میتھڈ کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. جی آپ رائٹ پہ. جسٹ ٹیل us 2 advantages please. 2 advantages of CPP. سوچوں میں پڑ گئے آپ. لگتا ہے ریوائز نہیں کیا آپ نے. کوئی بزی رہے آپ, موویز وغیرہ دیکھنے میں, فیس بک پہ کام کرنے میں بزی رہے. پڑھا تھا آپ نے؟ اچھا, شادیاں اٹینڈ کر رہے تھے. ٹھیک, آپ کے ساتھ جو بیٹھے آپ بتائیں. جی 2 advantages آف سی پی پی. ویری گڈ. آپ نے بتایا کہ یہ سمپل اینڈ آبجیکٹو ہے, اینڈ آپ نے لاسٹ والا بتایا اٹ میجرز دی امپیکٹ آن دی کمپنی ان ٹرم آف شیئر ہولڈرز پرچیزنگ پاور. It adjusts for changes in the unit of measurement and therefore is a true system of inflating accounting. Inflation accounting میں یہ true system ہے. And you said CPP accounting is both simple and objective. It relies on the standard index. Okay. So what are the disadvantages? It fails to capture economic systems, economic substance, and this is unfamiliarity of information. The unfamiliarity of information stated in the terms of current purchasing power unit. جس میں اتنے familiar people are not very used to adopt this method. Unfamiliarity information ہوتی ہے.
and CPP does not allow the current values of all assets and liabilities. And last important disadvantage, the general price index used is not necessarily appropriate for all the assets and liabilities. یہ کسی نے نہیں بتایا. So جنرلی آپ لوگوں کا کیا آپ کی تھنکنگ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پی پی از مور اپروپریٹ اور ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ؟ جو سمجھتے ہیں کہ سی پی پی مور اپروپریٹ ہے, ریز ہینڈس. جو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ سمجھتے ہیں کہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ از مور اپروپریٹ, مور ریزنیبل دین سی پی پی. اچھا, پوری کلاس ہی کہہ رہی ہے ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ اور آلٹرنیٹیو میتھڈ ہیں, آلٹرنیٹیو ٹو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ اپروچز ہیں, لیکن وہ اتنی پریکٹیکلی نہیں ہے. گڈ. سی سی اے, جی مائی فرینڈ سٹنگ آن سیکنڈ رو, تھرڈ لاسٹ. یس, آپ سیکنڈ اپروچ کے بارے میں بتائیں ذرا. جس طرح سی پی پی تھا, جنرل لائن آن جنرل پرائس انڈیکس پہ تھا, وہ کس پر ہے؟ گڈ, ڈپرائیبل ویلیو. ویری گڈ, پڑھ کے آئے بھائی. آئی تو اٹ از بیسڈ آن ڈپرائیبل ویلیوز or value to the business. Stock and non-current assets are valued at deprivable value. Monetary assets are not adjusted. یہ آپ نے بتایا تھا. Good. Holding gains are eliminated from profits. So this is all you can say the advantages of CCA. So right پہ یہ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں آپ, جی آپ وال کے ساتھ, جی آپ disadvantages, two disadvantages of CCA بتا دیں پلیز. Two disadvantages of CCA. Right. تھوڑا سا اونچا بولیں. اوکے, گڈ, ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ کمپلیکسٹی, آپ نے کہا اس کی کمپلیکس, اس کو آپ اس طرح کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کمپلیکیشنز ہیں. اٹس ناٹ ایزی ٹو اپلائی. اینڈ سبجیکٹیوٹی آپ نے بتایا, پاسبلٹی گریٹر سبجیکٹیوٹی اینڈ لو ریلائبلٹی دین ہسٹوریکل کاسٹ, لیک آف فیملیرٹی. یہ دونوں کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. سی سی اے میں بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے اور سی پی پی میں بھی ہے, لیک آف فیملیرٹی. اینڈ سی سی اے اونلی ایڈجسٹ ویلیوز فار نان مانیٹری ایسٹس, ناٹ آل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. اوکے. ویل, جن اسٹوڈنٹس کے بارے میں میں سوچ کے آیا تھا ان سے میں نے کوشچنس کیے اور دے آل آنسرڈ. سم آنسرڈ ویری ویل, کوالٹی آنسر. سم آنسرڈ, آئی وڈ ناٹ سے بیڈ آنسر, بٹ ایوریج. بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار می اینڈ موسٹ سیٹسفیکٹری تھنگ فار می از you all participated, you all answered, you said something to me today. آپ نے کہا, کچھ بولے ہیں آپ, which is good for me. آپ تھوڑا بولیں, زیادہ بولیں, لیکن بولیں ضرور, کمیونیکیشن کریں, شیئر کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. اور اگر آج آپ کلاس میں نہیں بولیں گے, آج آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, پھر کبھی بھی نہیں کریں گے. دس از دا پلیٹ فارم فار یو. یہ آپ کا ٹریننگ سیشن ہے, رائٹ ہے. اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں, شیئر کریں, تو چیزیں آگے چل سکتی ہیں. When do financial statements show fair presentation? Okay, this is we discussed last time. Fair presentation کب ہوتی ہے؟ سب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ایزی لگا تھا, انٹرسٹنگ تھا. گڈ. فیئر پریزنٹیشن, یس. سب سے آگے جو بیٹھے ہیں یہ آپ بتائیں. Accounting standards follow. Good. Very good. Excellent stuff. You are impressed. Financial statements will generally show a fair presentation when they conform with accounting standards. They conform with any relevant legal requirements. Good.
they have applied the qualitative characteristic from the framework. They have applied the qualitative characteristics from the framework. Very good. یہ آپ نے اچھا بتایا. Financial statements will generally. تو good. Accounting standards follow کیے ہوں اور relevant legal requirements ہوں اور qualitative characteristic from the framework ہوں. Very good. Now, dear students, today we'll discuss intangible assets. Intangibles. Intangible assets. Under fixed assets, two type of assets: tangible, intangible. All right. I am very much sure that you can give me very good examples of intangible assets. کوئی example دے intangible assets کی. کون دے گا؟ Yes. دیں بھائی examples. ہاتھ raise hands. آپ جی آپ بتائیں. Second in the row. Second in second row. Yes. Examples of intangible. Goodwill. Okay. And copyrights and brands. Good. Acha. Other examples? In our examples, the goodwill, copyright and brands. آپ جی پیٹنٹس. جی ہاں اونچا بولے نا, ناشتہ نہیں کیا آپ نے. پیٹنٹس. اور اینی ادر ایگزامپل؟ اوکے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایکسیلنٹ. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. سو گڈ. سو یو آل نو انٹینجیبل ایسٹس کیا ہوتے ہیں. انٹینجیبل جن کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے. گڈ ول, کاپی رائٹس, پیٹنٹس, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, برانڈس اور بھی بہت سے. اوکے گڈ. تو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ انٹینجیبل ایسٹس کو کیسے رپورٹ کیا جاتا ہے, فائنینشیل رپورٹنگ میں کیسے رپورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیسے لایا جاتا ہے. اس پہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, اکاؤنٹنگ لاز کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں, کیا ڈائریکشن دیتے ہیں. دس از امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹو. ٹھیک. سو لیٹس گو. دا آبجیکٹو آف IAS, International Accounting Standard 38, is to prescribe the specific criteria that must be met before an intangible asset can be recognized in the accounts. International Accounting Standard 38 جو ہے وہ intangible assets کو ڈیل کرتا ہے, اس کے بارے میں ڈائریکشن دیتا ہے. Prescribe the specific criteria that must be met before an intangible asset can be recognized in the accounts. IAS 38 کیا کرائٹیریا دیتا ہے, وہ مسٹ میٹ کرنا. اس سے پہلے کہ آپ بکس میں لے کے آئیں, بکس میں آپ ریکگنائز کریں انٹینجیبل ایسٹس کو. سو ان ادر ورڈز یو شوڈ نو دا نالج آف IAS 38. This is important. Definition: intangible assets. An intangible asset is an identifiable non-monetary assets without physical substance. An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. To meet the definition, the asset must be identifiable. For example, spareable from the rest of the business or arising from legal rights. یہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے بھی کہ انٹینجیبل ایسٹ کیا ہے. ٹو میٹ دی ڈیفینیشن the asset must be identifiable. پتہ چلے ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں, i.e. separable from the rest of the business or arising from legal rights. So very simple, but you make sure کہ intangible assets کیا چیز ہے. So assets must meet the normal definition of intangible assets must meet the normal definition of asset, which is first one is controlled by an entity as a result of past events and are resources from which future economic benefits are expected to flow. So this is the basic definition of asset which applies on intangible assets as well.
یا انٹینجیبل ایسٹس کنٹرولڈ اینڈ فیوچر اکنامک بینیفٹ. یہ آپ نے بیسک ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی. تو یہ انٹینجیبل ایسٹس بھی اسی طرح اپلائی ہوتی ہے. ریکگنیشن, انٹینجیبل ایسٹ کو ریکگنائز کیسے کرتے ہیں؟ ٹو بی ریکگنائز ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ ایسٹس اینڈ انٹینجیبل ایسٹ مسٹ نمبر 1 میٹ دی ڈیفینیشن آف انٹینجیبل ایسٹس. جو ڈیفینیشن آف انٹینجیبل ایسٹ کی ہے, میٹ دی ریکگنیشن کرائٹیریا آف دی فریم ورک. کیا ہے؟ اٹ از پروبل that future economic benefit attributable to the asset will flow the entity. The cost of the asset can be measured reliably. جس طرح فکس ایسٹ کو ریکگنائز کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہے, سملرلی انٹینجیبل ایسٹس کو بھی ریکگنائز کرنے کا جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں لے کے جاتے ہیں, اس کے لیے اس کا کرائٹیریا نمبر 1 کیا ہے کہ وہ ڈیفینیشن آف انٹینجیبل ایسٹ کو میٹ کرتا ہو. جو انٹینجیبل کی ڈیفینیشن ہے اس کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہو, فرسٹ. سیکنڈ, میٹ دی ریکگنیشن کرائٹیریا آف دی فریم ورک. کیا ہے وہ؟ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جو بھی آپ انٹینجیبل ایسٹس آپ شو کر رہے ہیں وہ کمپنی کو, آرگنائزیشنز کو فیوچر اکنامک بینیفٹ دے. ایسے انٹینجیبل ایسٹ کو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے جو فیوچر اکنامک بینیفٹ ایٹریبیوٹیبل نہ ہو ٹو دا ایسٹ ول فلو ٹو دا اینٹی. اس ایسٹ کو وہ ایسٹ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا جس سے آپ کو فیوچر کیش فلوز نہ مل رہی ہوں, فیوچر اکنامک بینیفٹ نہ مل رہا ہو. سیکنڈ, اس ایسٹ کی دا کاسٹ آف دیٹ ایسٹ, دیٹ انٹینجیبل ایسٹ کین بی میئرڈ ریلائبلی. اب آپ نے ایک ایسا انٹینجیبل ایسٹ اگر آپ کے پاس اس کی ہمیں ویلیو کا نہیں پتہ چلا, جس کی کاسٹ کا ریزنیبلی میئرڈ ہی نہیں ہو سکتی, تو وہ ریکگنائز نہیں ہوگا. ریکگنائز کا مطلب ہے کہ وہ ایس ایف پی پہ نہیں آئے گا. سو دا کاسٹ آف این ایسٹ کین بی میئرڈ ریلائبلی. سو ریکگنیشن کا یہ کرائٹیریا ہے کہ فرسٹ ڈیفینیشن میٹ کرتا ہو, سیکنڈ وہ فیوچر اکنامک بینیفٹ اس سے probable, or probable mean most certain, it is probable that future economic benefits attributable to the asset, and the cost of an asset can measure reliably. So this is the criteria for recognizing asset on the balance sheet, SFP. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایسٹ انٹینجیبل ایسٹ کو ریکگنائز کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے. یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں. The following internally generated items may never be recognized. May never be recognized. Internally generated intangible assets. The intangible assets جو ہیں وہ according to IS 38 آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کیا ہے انٹینجیبل ایسٹ کی, ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے, اس کو ایسٹ کی ڈیفینیشن بھی اس پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے جو ایسٹ ہے کنٹرول اینڈ فیوچر اکنامک بینیفٹس. لیکن کوئی بھی انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹ, فار ایگزامپل گڈ ول, برانڈز, میسٹس, پبلشنگ ٹائٹلز, کسٹمر لسٹ, برانڈز, پیٹنٹ, کاپی رائٹس, واٹ ایور, انٹرنلی جنریٹڈ جو انٹینجیبل ایسٹ ہے ان کو آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے. اب آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے اس کی کیا ریزنز ہیں. لیکن انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹ جو ہیں وہ آپ ریکگنائز اس لیے نہیں کر سکتے. آپ نے گڈ ول ہے فار ایگزامپل, فرسٹ تھنگ گڈ ول. اب آپ گڈ ول آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ, اپنی مارکیٹنگ پہ, سیلز پروموشن پہ آپ نام بنا رہے ہیں, گڈ ول بن رہی ہے. لیکن آپ گڈ ول, اپنی گڈ ول کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ کمپنی اپنی گڈ ول کیسے کیلکولیٹ کرے گی؟ تو یہ تھوڑا یہ پاسٹ میں بگ اکاؤنٹنگ ایشوز تھے. کمپنیز گڈ ول شو کر رہی ہیں
دوسری کمپنی اس سے زیادہ شو کر رہی ہے اور کمپنی اور شو کر رہی ہے گڈ ول. کوئی اکاؤنٹنگ گائیڈ لائنس نہیں تھی کہ گڈ ول ریکگنائز کر رہے ہیں, کیا ان کی واقعی گڈ ول ویلیو اتنی ہے یا نہیں ہے. برانڈس بن رہے ہیں, برانڈس کو وہ انٹینجیبل ایسٹس ہے وہ ریکگنائز کر رہے ہیں, کمپنی ریکگنائز کر کے اپنے ایس ایف پی میں شو کر رہی ہیں, بٹ وی آر ناٹ شیور کہ ان کے برانڈس کی ورتھ اتنی ہے یا نہیں ہے, گڈ ول اتنی ہے بھی یا نہیں ہے جو شو کر رہے ہیں. Therefore, internally generated good items, internally generated intangible assets, particularly these ones, cannot be recognized, never be recognized. ہاں, اگر آپ نے ایک بزنس بائی کیا اور اس کے ساتھ گڈ ول دینی پڑے گی ہے, بزنس کی ویلیو 10 ملین تھی, یو پیڈ 20 ملین, سو 10 ملین اپ یو پیڈ از یور گڈ ول. وہ آپ جو پرچیز گڈ ول ہے, جو پرچیز برانڈز ہیں, جو پرچیز پیٹرن رائٹس ہیں, پبلشنگ ٹائٹلز ہیں, کسٹمر لسٹ ہیں, پرچیز انٹینجیبل ایسٹس ہیں, یو کین ریکگنائز, یو کین پٹ آن یور بیلنس شیٹ آن ایس ایف پی. پرچیز جن کو آپ نے خریدا ہے, رائٹ. ویسے آپ نے انٹرنل جنریٹڈ گڈ ول بنائی ہوگی, اپنا برانڈ بھی بنایا, بٹ یو کین ناٹ ریکگنائز, یو مے نیور ریکگنائز. اوکے, سو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے, ہمیشہ ذہن میں رکھیں انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹ موسٹلی ناٹ الاؤڈ ٹو ریکگنائزڈ, موسٹلی وہ نہیں کہ بیلنس شیٹ پہ لے ہیں. ہاں, آپ نے پرچیز کر کے کوئی چیز لی ہے, ٹھیک ہے, وہ گڈ ول, وہ برانڈس آپ بیلنس شیٹ پہ لا سکتے ہیں, ایس ایف پی بھی لا سکتے ہیں. دس از کوائٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. پرچیز اینڈ انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹس, انہوں نے بات کی نا, پرچیزڈ اینڈ انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبلس کون سے ہوتے ہیں جو کمپنیز بائی کرتی ہیں. ویسے انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبلس میں نیور ریکگنائز, لیکن پرچیز اینڈ انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبلس کون سے ہیں؟ پرچیز انٹینجیبلس. If an intangible asset is acquired in a business combination, the fair value of that asset at the date of acquisition is taken. اگر آپ نے کوئی انٹینجیبل ایسٹ ایکوائرڈ کیا ہے بزنس خریدتے وقت, اس ٹائم پہ جو آپ نے اس کی فیئر ویلیو دی ہے, دا فیئر ویلیو آف دیٹ ایسٹس ایٹ دی ڈیٹ آف ایکوزیشن از ٹیکن, وہ آپ لے سکتے ہیں, آپ اس کو ایس ایف پی میں ریکگنائز کر سکتے ہیں. The determination of that fair value is easy if an active market exists. Otherwise, it may be necessary to take the price the entity would have paid in an arm's length transaction. اگر مارکیٹ ایکٹیو ہے, مارکیٹ میں بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے, تو آپ ایزیلی فیئر ویلیو بھی لے سکتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس کی, رائٹ. تو ایشو نہیں ہے کہ آپ فیئر ویلیو لے سکتے ہیں. Otherwise, it may be necessary to the price the entity would have paid in an arm's length transaction. What is mean by arm's length transaction کا کیا مطلب ہے؟ arm's length transaction کا مطلب ہے کہ آپ ریزنیبلی دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے برانڈز بائی کیا, اس کی فیئر ویلیو آپ نے مارکیٹ سے لے لی اگر مارکیٹ ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو فیئر ویلیو ایکٹیو مارکیٹ نہیں ہے, فار سم ریزن نہیں ہے, تو آرم لینتھ ٹرانزیکشن کرتے جو ریزنیبل آپ سمجھتے ہیں وہ آرم لینتھ ٹرانزیکشن وچ از انڈر دیٹ سرکمسٹانسز از ویری ریزنیبل, ٹھیک ہے. تو اس کو آرمز لینتھ کے اندر, یہ نہیں کہ آپ نے برانڈ لیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی ہم نے کمپنی بائی کی ہے 1 ملین کی اور برانڈ لکھ لیا آپ نے 5 ملین, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کمپنی 1 ملین کی بائی کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میکسیمم $500,000 اوپر دے دیں برانڈ کا. 10 لاکھ کی کمپنی بائی کی ہے برانڈس کی, اگر کمپنی کی ویلیو 10 ملین ہے, 1 ملین 10 لاکھ روپیز ہے, 1 ملین ہے, ٹھیک. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آرمز لینتھ ٹرانزیکشن یہ ہے. یہ تو نہیں کہ آپ نے کمپنی 1 ملین کی بائی کی ہے اور برانڈ آپ لے رہے ہیں 6 ملین کا, تو دس ناٹ کمز انڈر آرمز لینتھ ٹرانزیکشن. سو اینی انٹینجیبل وچ کین بی میجرڈ ریلائبلی, آپ نے کمپنی بائی کی ہے, اس میں آپ نے برانڈز بھی بائی کیا ہے, لیکن برانڈز کو ریلائبلی میجر آپ کو ویلیو نہیں مل رہی, تو اس کو آپ گڈ ول میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. سو دس از اے پوائنٹ, تھرڈ پوائنٹ, اینی انٹینجیبل
which cannot be measured reliably in an acquisition has to be included in the goodwill. So پہلی تو بات ہے کہ جو آپ انٹینجیبل لے رہے ہیں ایکوائر کر رہے ہیں وہ فیئر ویلیو آف دیٹ ایسٹس ایٹ دی ڈیٹ آف ایکوزیشن لی جاتی ہے, اور اگر فیئر ویلیو جو ہے ایکٹیو مارکیٹ ہے اس میں اگر ہے تو آپ کو فیئر ویلیو کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر ایکٹیو مارکیٹ نہیں ہے تو میک شیور کہ آپ آرمز لینڈ ٹرانزیکشن, آرمز لینڈ اکاؤنٹنگ کا ایک پروفیشنل ورڈ ہے, آرمز لینڈ ٹرانزیکشن پہ آپ اس کو لے رہے ہوں. اور دوسرا اگر کوئی انٹینجیبل ایسٹ ایسا ہے جو ڈیورنگ دا ایکوزیشن آپ نے کمپنی ایکوائر کی ہے, اس کی ویلیو ریلائبلی میجر نہیں ہو رہی, اس کو آپ گڈ ول میں انکلوڈ کر دیں. It is impossible to separate the cost of internally generated intangibles from the normal cost of running and developing a business, so these intangibles cannot be measured reliably. So جس ہم نے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ کچھ انٹینجیبلز ہیں جو ریلائبلی انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبلز ہیں جن کو آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز آف دس it is impossible to separate the cost of internally generated intangibles from the normal cost of running and developing a business. مطلب آپ نے برانڈ بنایا, آپ گڈ ول بنا رہے ہیں اپنی, آپ کچھ اور انٹینجیبلز بنا رہے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے, ہائیلی لائکلی امپاسبل کہ آپ اس کی کاسٹ کو نارمل کاسٹ آف رننگ بزنس سے سپریٹ کریں. سو دیز انٹینجیبل کین ناٹ بی میجر ریلائبلی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب کاسٹ ہی سپریٹ نہیں کر سکتے آپ؟ اگر آپ نے کوئی پیٹنٹ بنایا, کاپی رائٹس بنائے, کوئی برانڈز بنایا ہوا ہے اور اس کی کاسٹ لگانا چاہ رہے ہیں, کاسٹ ریلائبل میجر کرنا چاہ رہے ہیں, سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, لائکلی امپاسبل کہ آپ اس کی کاسٹ کو باقی جو بزنس میں کاسٹ اور کاسٹ آئی ہوئی ہے اس سے لگ کر کریں. یہ ایک بیسک ریزن ہے, ایک ون آف دا ریزن ہے کہ انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبلس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ڈیو ٹو دس ریزن, بیکاز دے کین ناٹ بی میئر ریلائبلی. برانڈز انٹینجیبل. برانڈز ہوتا کیا ہے؟ کمپنی کے برانڈز ہے. کوئی ایگزامپل دیں مجھے برانڈز کی, کوئی ایگزامپل برانڈز کی دیں, کوئی بھی. اوکے, ایڈیڈاز. آلرائٹ, تو آپ کو آئیڈیا ہے برانڈز کیا ہے. گڈ. اب برانڈز کا آئیڈیا تو آپ کو ہے, برانڈز کی ایڈورٹائزمنٹ کیسے ہوتی ہے, برانڈز کیا, ہم اکاؤنٹنگ بھی دیکھ رہے ہیں. انٹرنلی جنرلی انٹینجیبل برانڈ کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے, برانڈ کو ہاؤ ٹو اکاؤنٹ فار, بیکاز دس انٹینجیبل ایسٹس. ایسٹ ہے, فکس ایسٹ میں آتا ہے, اور انڈر فکس ایسٹ دس از آور انٹینجیبل ایسٹ. The accounting treatment of brands has been a matter of controversy for some years. یہ ایشو رہا ہے اکاؤنٹنگ کا. The accounting treatment of brand has been a matter of controversy for some years. International Accounting Standard 38, Intangible Assets, has now ended the controversy by stating that internally generated brands and similar assets may never be recognized. IAS 38 سے پہلے ایشوز تھے, کنٹروورسیز تھیں کہ برانڈز کو جس طرح ریکگنائز کیا جا رہا تھا, obviously افیکٹ ہو رہی تھی ٹرو اینڈ فیئر پکچر آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. یوزرز جو ہیں وہ مس گائیڈ ہو رہے تھے. IAS 38 نے اس کنٹروورسی کو اینڈ کر دیا. کیا کہہ کے؟ یہ بتا کے کہ انٹرنلی جنریٹڈ ایسٹس, انٹرنلی جنریٹڈ برانڈز اینڈ سملر ایسٹس میں نیور بی ریکگنائزڈ. آپ دیکھیں نا, یہی چیز ہے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہم نے شروع کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کیوں ہوتے ہیں, یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ٹرو اینڈ فیئر ویلیو پہ لے کے آتے ہیں. یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس میں انویسٹرز ہیں, کرنٹ انویسٹرز ہیں, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں, ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا کانفیڈنس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے. اب یہ برانڈز ہیں, کمپنی برانڈز اپنے برانڈز کی کوئی قیمت لگا کے بیلنس شیٹ پہ لگا دیں,
بیلنس شیٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. کئی ہماری کاؤنٹنگ ریشو سے افیکٹ ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ٹرو اینڈ فیئر پکچر نہیں ہے. اس لیے انٹرنلی جنریٹ برانڈس الاؤڈ ہی نہیں ہے, اور سملر آئٹمس کین ناٹ بی ریکگنائز ان دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اس سے پہلے IAS 38 سے پہلے یہ کنٹروورسیز کئی ایئرس تک تھی کہ کس طرح ٹریٹ کیا جائے انٹینجیبلس اور پرٹیکولرلی برانڈس کو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ برانڈ ہیز بین اے میٹر آف کنٹروورسی فار مینی ایئرس, بٹ after IAS 38 brands and similar assets may never be recognized. Expenditure in internally generated brands, جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس پہ برانڈس پہ, ہم سب باتیں بھی برانڈس کی کر رہے ہیں. ایکسپینڈیچر ان انٹرنلی جنریٹڈ برانڈس کین ناٹ بی ڈسٹنگوش فرام دی کاسٹ آف ڈیولپنگ دا بزنس ایز اے ہول, سو شوڈ بی ریٹن آف ایز انکرڈ. ٹھیک ہے, جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ ہم اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے فرام دی کاسٹ آف ڈیولپنگ دا بزنس ایز اے ہول, سو ان کو رائٹ آف کر دیتے ہیں, ساتھ ساتھ ہی اس کو کیپیٹلائز نہیں کر سکتے. آئی ایم شیور یو نو دا میننگ آف ریٹن آف اینڈ کیپیٹلائز. ریٹن آف کا مطلب اس کو انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج کرنا ہے, کیپیٹلائز کا مطلب اس کو بیلنس شیٹ میں لے جائیں. ویئر اے برانڈ نیم از سیپریٹلی ایکوائرڈ, دس از the I highlighted. Where a brand name is separately acquired and can be measured reliably, then it should be separately recognized as an intangible non-current assets and accounted for in accordance with the general rules of IAS 38. جہاں پہ برانڈ نیم جو ہے وہ سیپریٹلی ایکوائرڈ کیا جائے اور وہ ریلائبلی میئرڈ ہے, سو اس کو سیپریٹلی ریکگنائز کریں انٹینجیبل ایسٹس کو, اور بعد میں اس کو ساتھ ساتھ اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ IAS 8 کے رول سے فالو اپ کیا جائے. سیپریٹلی ایکوائرڈ, اگر آپ نے برانڈ بائی کیا ہوا ہے, سیپریٹلی بائی کیا ہوا ہے, اور کین بی میئر ریلائبلی, اس کی ویلیو بعد میں ریلائبلی میئر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو ریکگنائز کر دیں اکارڈنگ ٹو IAS 38, اس کو آگے لے کے جائیں. رائٹ. Question for you. How should the following intangible assets be treated in the financial statement? Interesting. How should the following intangible assets be treated in the financial statement? یہ غور سے دیکھیں, پھر میں نے آپ کا اس سے آنسر پوچھنے آپ لوگوں سے. A publishing title acquired as a part of a subsidiary company. A publishing title acquired as part of a subsidiary company. Number 2, a license purchased in order to market a new product. A license purchased kiya in order to market a new product. Both are intangible assets. Please tell us how the following intangible assets be treated in the financial statement. FS میں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. پہلا بھی ہے پبلش ٹائٹل ایکوائرڈ, خریدا ہے ایز اے پارٹ آف سبسڈری کمپنی. دوسرا بھی پرچیز کیا, لائسنس پرچیزڈ ان آرڈر ٹو مارکیٹ اے نیو پروڈکٹ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, think about this. I give you a few seconds and I would like to know from you what you think how these two intangible assets can be treated in the FS, in the financial statements. Okay, let's go for the answer. A publishing title acquired as a part of a subsidiary company. کیا آنسر اس کا؟ The answer depends on whether the asset can be valued reliably. If this is possible, آپ نے ایک سبسڈی ایکوائر کی, خریدی, اس میں پبلشنگ ٹائٹل بھی ساتھ لیا, کیا اس کو آپ ریکگنائز کریں گے؟ انٹینجیبل ایسٹ ہے. The answer depends on whether the asset can be valued reliably. The asset can be valued reliably. کیا اس ایسٹ کو جو پبلشنگ ٹائٹل ہے اس کی ویلیو ریلائبل, اگر مارکیٹ ایکٹیو ہے so you can easily get a fair value of. If this is possible, the title will be recognized as its fair value. Otherwise, it will be treated as a part of goodwill on acquisition of the subsidiary. ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ آپ نے کوئی چیز کمپنی ایکوائر کی ہے, کہاں پڑھا تھا؟
we discussed here somewhere intangibles. Just this is the third point. An intangible which cannot be measured reliably in an acquisition has to be included in the goodwill. This is the answer of that question. آپ any intangible, ہم نے intangible ایک سبسڈی ایکوائر کی, اس میں وہ intangible asset تھا, ٹھیک, وہ اگر وہ reliably measure ہو رہا ہے, well recognize کرے, اگر نہیں ہو رہا has to be included in the goodwill. So here the answer. The answer depends on whether the assets can be valued reliably. If this is possible, the title will be recognized as at a fair value. Otherwise, it will be treated as a part of goodwill on acquisition of the subsidiary. ٹھیک, سو آنسر اس کہ آپ کی کمپنی نے ایک کمپنی کو ایکوائر کیا, اور اس کے اندر انٹینجیبل ایسٹ تھا جس کا نام تھا پبلشنگ ٹائٹل. کیا وہ ریکگنائز کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ریکگنائز مین بیلنس شیٹ پہ لانا ہے, اس کو پھر اس کی ایمورٹائزیشن کرنی ہے. اگر تو اس کی فیئر ویلیو پہ ویلیو ریلائبلی میجرڈ ہو سکتی ہے, مارکیٹ ایکٹیو ہے, then yes, answer is yes. If this is possible, then title will be recognized as its fair value. Yeah. Otherwise, it will be treated as a part of goodwill on acquisition of the subsidiary. Otherwise, it will be treated as a part of goodwill. میں آپ اس کو لے جائیں. Okay, so who will give me the answer of second one? Second question was, a license purchased in order to market a new product. A license purchased in order to market a new product. کس نے کیا ہے؟ Okay, good. What is the answer? As the license has been purchased separately from a business, it should be capitalized at cost. As the license has been purchased separately from a business, it should be capitalized at cost. بالکل اس کو آپ نے سیپریٹلی بائی کیا ہے, اس کو آپ کر سکتے ہیں. لائسنس پرچیز ان آرڈر ٹو مارکیٹ اے نیو پروڈکٹ. ابھی آپ کے بزنس سے آپ نے کوئی ایسا لائسنس لیا ہے کہ آپ اس ایریا میں مارکیٹ کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کسی چیز کا لائسنس ہے, آپ نے لیٹ سی کوئی چیز سیل کرنے کا, کوئی فار ایگزامپل میڈیا ہے, اس ایریا کا لائسنس لے لیا کہ ہم یہاں پہ اپنے پروگرام شو کر سکتے ہیں, اپنا ٹرانسمیشن لا سکتے ہیں, تو لائسنس بائی کیا ہے, اس کو سیپریٹلی آپ نے پرچیز کیا ہے. یس, یو کین ریکگنائز, یو کین کیپٹلائز ایٹ کاسٹ. گڈ. میجرمنٹ آف انٹینجیبل ایسٹس. میجرمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ میجرمنٹ آفٹر انیشیل ریکگنیشن. ایک دفعہ آپ انٹینجیبل ایسٹس کو آپ نے بائی کیا یا اس کو ریکگنائز کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی میجرمنٹ کیسی ہوگی؟ دیر از اے چوائس بٹوین دا کاسٹ ماڈل اینڈ دا ریویلیوشن ماڈل. ٹھیک ہے, میجرمنٹ آفٹر انیشیل ریکگنیشن. شروع میں تو انیشیل ریکگنیشن آپ نے کر دی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیر از اے چوائس بٹوین دا کاسٹ ماڈل اینڈ دا ریویلیوشن ماڈل. ایوری ایئر آپ اس کی میجرمنٹ کریں گے, دیکھیں گے پھر ایسٹ کے امپیئرڈ تو نہیں ہوگا. ہم پڑھیں آگے امپیئرمنٹ آف ایسٹس کیا ہے. دا کاسٹ ماڈل اینڈ دا ریویلیوشن ماڈل. واٹ از کاسٹ ماڈل؟ کاسٹ ماڈل, دا انٹینجیبل ایسٹ شوڈ بی کیریڈ ایٹ کاسٹ less amortization and any impairment losses. The intangible asset should be carried at cost, less amortization and any impairment losses. Amortization, I'm sure you know the word of amortization. جب کسی بھی فکس ایسٹ کی ڈیکریز ان ویلیو, جسے ہم کہتے ہیں مشینری لیس ڈیپریسیشن, بلڈنگ لیس ڈیپریسیشن, جو آپ منتھلی یا ایئرلی چارج کرتے ہیں, decrease in the value of fixed assets is called depreciation. Decrease in the value of intangible fixed assets is called amortization. اب آپ گڈ ول کی جب کریں گے لکھیں گے لیس amortization. برانڈس کی پیٹنٹس کو انٹینجیبل کے اوپر جو ہے وہ amortization ہوتی ہے, اور ٹینجیبلس کے decrease in value ہے وہ depreciation ہوتی ہے. دا کاسٹ ماڈل کیا ہے کہ آپ نے
should be carried at cost. جس کاسٹ پہ آپ نے انٹینجیبل ایسٹ کو بائی کیا ہے, فار ایگزامپل آپ نے برانڈ لیا ہے 1 ملین کا, اس کی کاسٹ 1 ملین. ڈیپریسیشن جو بھی آپ نے فارمولا رکھا 5% اس کو چارج کریں, وہ ایمورٹائزیشن ہوگی اس کی. ایمورٹائز ناٹ ڈیپریسیشن بیکاز دس انٹینجیبل. برانڈ 1 ملین, ایمورٹائزیشن جو چارج ہو رہی ہے. اینڈ اینی امپیئرمنٹ لاسز. امپیئرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ایسٹ جو ہے وہ لیٹ سی برانڈ آپ نے 1 ملین کا لکھا ہوا ہے اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو 9 ملین ہے, سوری اس کی 0.5 ملین ہے. فار ایگزامپل 1 ملین آپ نے بک پہ لکھا ہوا ہے, مارکیٹ میں 0.5 ملین ہو گئی ہے, تو ایسٹ جو ہے وہ بک ویلیو جو ہے وہ گریٹر ہو گئی ہے مارکیٹ ویلیو سے, تو ایسٹ امپیئرڈ ہو جاتا ہے. جب بک ویلیو زیادہ ہو جائے مارکیٹ ویلیو سے تو ایسٹ امپیئرڈ ہو گیا کہ آپ نے دوبارہ اس پہ لے کے آنا ہے. اینی امپیئرمنٹ لاسز, جس میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی کہ 1 ملین کا ایسٹ تھا, 0.5 ملین اس کی مارکیٹ ویلیو, تو 0.5 ملین کا لاس ہو گیا. دس از امپیئرمنٹ لاس. امپیئرمنٹ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے امپیئرمنٹ کیا ہوتی ہے, لیکن امپیئرمنٹ کو یاد رکھیں. امپیئرمنٹ لاس, امپیئرمنٹ آف ایسٹ کا مطلب ہوتا ہے جب بک ویلیو زیادہ ہو جائے مارکیٹ ویلیو سے, تو ایسٹ امپیئرڈ ہو جاتا ہے. The model is more commonly used in practice. یہ ماڈل ہے جو مور کامنلی پریکٹس میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ آپ نے جس کاسٹ پہ ایسٹ لیا ہے, انٹینجیبل ایسٹ لیا, اس کی ایمورٹائزیشن لیس کرنا ہے. ٹھیک, اینڈ دین اینی امپیئرمنٹ لاسز جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں. The model is more commonly used in practice. Alright, okay. The revaluation model. The intangible assets may be revalued to the carrying value of fair value less subsequent amortization and impairment losses. Intangible assets جو ہیں یا tangible assets according to accounting laws آپ کو ایوری ایئر ریویلیشن کرنی ہوتی ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسٹ کہیں امپیئرڈ تو نہیں ہو گیا, ایسٹ تو کہیں امپیئرڈ تو نہیں ہو گیا. سو دی انٹینجیبل ایسٹس may be revalued to carrying value of fair value. آپ دیکھتے ہیں کیرنگ ویلیو کیا ہے. کیرنگ ویلیو مین جو بک میں ویلیو, آف فیئر ویلیو جو مارکیٹ میں ویلیو, لیس سبسیکوینٹ ایمورٹائزیشن اینڈ امپیئرمنٹ لاسز. آپ جب ری ویلیوشن ماڈل یوز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کیرنگ ویلیو جو ہے بک ویلیو, وہ آپ اس کو ری ویلیو کر رہے ہیں, مارکیٹ ویلیو پہ لے کے آ رہے ہیں, فیئر ویلیو پہ لے کے آ رہے ہیں. فیئر ویلیو پہ اگر آپ فار ایگزامپل فیئر ویلیو بک ویلیو 100 ہے, فیئر ویلیو 120 ہے, آپ 120 پہ لے کے آ گئے. لیس سبسیکوینٹ امورٹائزیشن جو آپ نے جو امورٹائزیشن اس میں سے لیس کی ہے, جو بھی امورٹائزیشن چارج ہوئی ہے, اور اینی امپیئرمنٹ لاس تھا وہ بھی لاس, اگر تھا کوئی امپیئرمنٹ لاس وہ بھی آپ نے لیس کیا. تو یہ ری ویلیوشن ماڈل ہے. اس میں پیچھے والے میں فرق یہ ہے, جو یہ ماڈل تھا کاسٹ ماڈل میں, اس میں ری ویلیوشن نہیں کر رہا, اس پہ کاسٹ پہ لے رہا ہے. دا انٹینجیبل ایسٹ شوڈ بی کیریڈ ایٹ کاسٹ لیس امورٹائزیشن. یہاں پہ دا انٹینجیبل ایسٹ میں بی ری ویلیوڈ, اس پہ ری ویلیوشن پہ لے رہا ہے, ری ویلیو ٹو دی کیرنگ ویلیو آف فیئر ویلیو. اس پہ کاسٹ پہ نہیں لے رہا, اس پہ فیئر ویلیو کیرنگ مارکیٹ ویلیو پہ لے رہا ہے. لیس باقی وہی چیزیں لائک ہے, لیس امورٹائزیشن اینڈ اینی امپیئرمنٹ لاس, لیس امورٹائزیشن اینڈ امپیئرمنٹ لاس. لائک تو ماڈل کا نام ہی یہی ہے, دا ری ویلیوشن ماڈل. اسی سے یہ چیز ہے کہ ری ویلیوشن ویلیو پہ لے رہے ہیں. فیئر ویلیو شوڈ بی ڈیٹرمنڈ بائی ریفرنس ٹو این ایکٹیو مارکیٹ. فیئر ویلیو شوڈ بی ڈیٹرمنڈ بائی ریفرنس ٹو این ایکٹیو مارکیٹ. فیئر ویلیو جب بھی آپ لیتے ہیں کسی ایسٹ کی, فکسڈ ہو یا انٹینجیبل ہو, اس کے لیے ایکٹیو مارکیٹ کا ریفرنس مسٹ ہے, ایکٹیو مارکیٹ کنڈیشن مسٹ ہے. ایکٹیو مارکیٹ جہاں ہوتی ہے وہیں پہ آپ کو فیئر ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. سو موسٹلی یہ ایشوز تھوڑے سامنے آتے ہیں کہ ایکٹیو مارکیٹ نہیں ہے. جب ایکٹیو مارکیٹ نہیں ہوتی پھر یہ پرابلم, آپ فیئر ویلیو نہیں لے سکتے. فیچرز آف این ایکٹیو مارکیٹ, اسی لیے ایکٹیو مارکیٹ کا فیچرز جانے ضروری ہیں. ایکٹیو مارکیٹ کیا ہے, اور موسٹلی جو ایکٹیو مارکیٹ کا ایشوز ہے وہ لیس ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی ہوتا ہے کہ ایکٹیو مارکیٹ کس طرح
ادروائز اب لیس ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیز گروم ہو رہی ہے, ایکٹیو مارکیٹس اویلیبل ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں یہ ایشو اتنا زیادہ نہیں ہے. فیچرز آف این ایکٹیو مارکیٹ کیا ہیں؟ کیا فیچرز ہیں ایکٹیو مارکیٹ کے؟ دا آئٹمس ٹریڈڈ ود ان دا مارکیٹ آر ہوموجینیس. آئٹم ہوموجینیس ہونے چاہیے, یہ فرسٹ فیچر ہے. willing buyers and sellers can normally be found at any times. آپ بائر سیلر جو ہیں, بائرز اینڈ سیلر جو ہیں وہ جو ویلنگ ہو ایسٹ بائی کرنے کے اور ایسٹ سیل کرنے کے, آپ کو اینی ٹائم کین نارملی فاؤنڈ ایٹ اینی ٹائم. پرائسز آر اویلیبل ٹو دا پبلک, یہ امپورٹنٹ. پرائسز آر اویلیبل ٹو دا جنرل پبلک, آپ کو پرائسز اویلیبل ہو. And in practice such markets are rare. جیسے میں نے بتایا کہ ہوموجینیس ہونا, انٹینجیبل کی بات کر رہے ہیں ہم. فیچرز آف این ایکٹیو مارکیٹ فار انٹینجیبلس, آئٹمس کا ٹریڈڈ ود ان دا مارکیٹ آر ہوموجینیس. willing buyers and sellers can normally be found at any time. prices are available to the public. یہ چیزیں market in practice such market are rare, but this is the main criteria or features of an active market. کہ ایکٹیو مارکیٹ ہوگی, آپ کو فیئر پرائس ملے گی, آپ کو مارکیٹ ویلیو ملے گی جو آپ یوز کر سکتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ کی ریکگنیشن میں. سو دس از آل ان ٹوڈیز لیکچر. آپ کو ہم نے انٹینجیبل ایسٹ کو ڈسکس کیا. انٹینجیبل ایسٹس, انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹس, پرچیز انٹینجیبل ایسٹس, یہ مین ایریا تھا. اور IS 38 اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایسٹس, انٹینجیبل ایسٹ جو ہیں وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن کو کور کرتے ہیں, جس میں کنٹرول اینڈ فیوچر اکنامک بینیفٹ ہے. ریکگنیشن آف انٹینجیبل ایسٹس امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے انٹینجیبل ایسٹ ریکگنائز کب کرتے ہیں, جب وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن کو میٹ کرتا ہے اور باقی کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے. کون سا ہے؟ پرابل فیوچر اکنامک بینیفٹ ہے, اور ایسٹ کین بی میجر ریلائبلی ہے. کون سے انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹ جو نیور ریکگنائز نہیں ہوتے, ان کی ایگزامپل ہم نے آپ کو بتائیں. گڈ ول, برانڈس, مسٹ ہیڈز, پبلشنگ ٹائٹل, کسٹمر لسٹ. پرچیز انٹرنلی جنریٹڈ کیا ہے؟ پرچیز انٹینجیبلس کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے. انٹرنلی پرچیز انٹینجیبلس میں امپورٹنٹ ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو سیپریٹ دا کاسٹ آف. کیوں نہیں اس کو ہم ریکگنائز کر سکتے؟ دس از دا ریزن کہ انٹرنلی جنریٹ انٹینجیبلس فرام نارمل کاسٹ, ڈیفیکلٹ ہے اس کی کاسٹ کو سیپریٹ کرنا. کس کی؟ انٹینجیبل کی اور نارمل کاسٹ آف رننگ اینڈ ڈیولپنگ اے بزنس کی. برانڈس کے بارے میں ہم نے پڑھا. برانڈس کیا ہوتے ہیں؟ برانڈس انٹینجیبل ایسٹ ہے, اس کو IS 38 ڈیل کرتا ہے. اور ایکسپینڈیچرز انٹرنلی جنریٹ برانڈس کین ناٹ بی ڈسٹنگوش, اس لیے یہ ریکگنائز نہیں ہوتا. ویئر اے برانڈ از نیم از سیپریٹلی ایکوائرڈ, اگر کیا ہو سیپریٹلی ایکوائرڈ کیا اس کو ہم ریکگنائز کرتے, اور سیپریٹلی ایکوائرڈ کیا اور اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ ریلائبلی ہو سکتی ہو, دین یو کین ریکگنائز ان دیس as an intangible asset according to IS 38. Then we did one very small exercise. How should the following intangible assets be treated in FS? ایک پبلشنگ ٹائٹل تھا, ایکوائرڈ کیا as a part of subsidiary and license purchase. Publishing title depends on whether the asset can value reliably. اگر ہے تو ریکگنائز کر دیں, اگر نہیں ہے تو اس کو گڈ ول میں انکلوڈ کر دیں. Similarly, license purchased in order to make a new market, because different اس کو ہم نے پیمنٹ کیا اور پرچیز کیا, سیپریٹلی کیا, تو اس کو آپ ڈیفینیٹلی کیپٹلائز کر سکتے ہیں, ریکگنائز کر سکتے ہیں. جب ایک دفعہ ایسٹ ریکگنائز ہو جائے, انٹینجیبل ایسٹ ریکگنائز ہو جائے, پھر اس کے بعد اس کی میجرمنٹ کیسے ہوگی؟ 2 ماڈلز ہیں, 2 میتھڈز ہیں, چوائس ہے. ایک کاسٹ ماڈل ہے, ایک ری ویلیوشن ماڈل ہے. کاسٹ ماڈل پہ سمپل ہے کہ آپ کاسٹ پہ لیتے ہیں, لیس اینی امورٹائزیشن اور لیس اینی امپیئرمنٹ لاسز.
دس از ماڈل از یوزلی ان پریکٹس یہی چلتا ہے. ری ویلیوشن ماڈل یہ کہتا ہے کہ جس آپ نے انٹینجیبل کو لیا ہے اس کی ری ویلیوشن فیئر پرائس ری ویلیوشن پرائس لیتے ہیں, اس پہ لیس امورٹائزیشن اینڈ لیس اینی امورٹائزیشن لاسز ہے. لیکن اس کے لیے ایکٹیو مارکیٹ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ ری ویلیوشن کر رہے ہیں نا, ہر بار آپ مارکیٹ سے جا کے اس کی ویلیو فاؤنڈ کرتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ کی, تو ایکٹیو مارکیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ایکٹیو مارکیٹ کیا ہے؟ ایکٹیو مارکیٹ یہ ہے کہ the items traded within the market are homogeneous, willing buyers and sellers can normally be found at any time, prices are available to the public. تو یہ مارکیٹ تھوڑی ریئر ہوتی ہیں. سو دس از آل اباؤٹ انٹینجیبل ایسٹس کہ انٹینجیبل ایسٹ کو کیسے ڈیل کرتا ہے IAS 38. ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے آگے بھی, اور انٹینجیبل ایسٹس کی بات کریں گے کہ ڈفرینٹ اور کون سے انٹینجیبل ایسٹس, فار ایگزامپل گڈ ول ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں فائنینشیل رپورٹنگ میں. ٹھیک ہے, سو آپ جب بھی رپورٹنگ فائنینشیل رپورٹنگ کریں گے کس کو کریں گے؟ انٹینجیبلس کو کریں گے, جس میں آج ہم نے برانڈس کو ڈسکس کیا. پہلے دیکھا انٹینجیبل ہوتے کیا ہیں, پھر برانڈس کو ڈسکس کیا. IAS 38 ہمیں اس میں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے, رائٹ. سو دس از امپورٹنٹ, اینڈ next lecture will continue from here about intangible assets, measurement or recognition of intangible assets. So students, all from my side, lecture 10 is almost finished, and again please go and do self study, revise this lecture twice at home, and follow the some more knowledge, some more information about these topics from different sources, which is internet. Find out articles, publication on this, and please isko jo I'm sure you must have very good book. آپ اس کو دیکھیں اس ٹاپک کو, جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, پوائنٹس میں بتائی ہیں اور کلیئر کیے ہیں, آپ ان کو ذرا اور اچھی طرح سن لیں اور دیکھیں. دین گو آن بک سیلف اسٹڈی, دین گو آن انٹرنیٹ, اینڈ دین ڈسکس ود ایچ ادر. سو آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ انٹینجیبلس کیا ہوتے ہیں, انٹینجیبل کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اکاؤنٹنگ IAS 38 کیا کہتا ہے. دس از ہاؤ وی گو. آئی مین دس از ویری انٹرسٹنگ, ناٹ بورنگ ایٹ آل. سو آئی ہوپ کہ آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے, آپ کو اور انٹرسٹنگ لگے گا. سو انٹرسٹ لینا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو چیزیں آگے ہو جائیں گی. سو تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ. ریویژن کے لیے تیار ہیں, اور نیکسٹ کلاس میں ہم پھر سٹارٹ کریں گے ریویژن سے. آپ 5-10 منٹس ہیں, ریویژن ایک قسم کا چیلنج آپ کے لیے, آپ کو سمپل کوشچن دیے جاتے ہیں, آپ اس کو آنسر کریں. خود سوچیں, میں آپ پڑھ کے آؤں گا, اور نیکسٹ کلاس میں جو بھی سر ریویژن کے لیے کوشچنس کریں گے میں آنسر کروں گا, اینڈ آئی ول سی کہ آپ نیکسٹ کلاس میں بھی کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ, اینڈ ان شاء اللہ وی ول میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.